اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے روزی کمائیں اور حلال ہی روزی کھائیں، حرام طریقے سے روزی نہ کمائیں، حرام کمانے اور کھانے سے دور رہیں، اس لیے کہ حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بھلا بتائیں، جب ہماری دعا ہی قبول نہ ہو، ہماری عبادت ہی قبول نہ ہو، تو ایسی روزی کا کیا فائدہ، ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے حلال مال کمائیں، حلال کھائیں، جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہو، جس کے کھانے سے ہماری دعائیں قبول ہوں، وہ ہیں حلال مال۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2346۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے جو رسولوں اور نبیوں کو حکم دیا وہی عام مسلمانوں کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراغندہ حال، غرد آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، جس مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سامعین کرام، یہ حدیث ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو حرام مال نہیں کھانا، حلال ہی کھانا، اس لیے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
جب ایک مسافر کی دعا قبول نہیں ہوتی حرام کھانے کی وجہ سے، تو عام آدمی حرام کھائے اس کی دعا قبول ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھائیں، ورنہ ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو سوائے خسارے اور سوائے نقصان کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھائیں، اور حرام کمائی سے اور حرام کھانے سے دور بھاگیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کمائی اور حرام کھانے سے بچا کر رکھے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔